کتنے کتابوں کے پیسے ہیں؟ کتنی کتابوں کے پیسے ہیں؟ یہ کتاب ہے ایک نے 1000 ریال دیا، 4 دیا میں نے، باقی وہاں کسی کو چاہیے وہاں دکان مل جائے گی. ان کو بتا دو جس کو چاہیے دے دیں. موضوع الدرس الإيفاء بالعقود، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، فضل و منت سے آج ہم سورۃ المائدہ سے دوبارہ تفسیر ابن کثیر کا درس ابتدا کر رہے ہیں. اللہ تعالی اس کو اپنی رضا کے لیے خالص، بغیر ریا، بغیر سماع، بغیر شہرہ قبول و منظور فرمائیں. سورۃ المائدہ جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے، اور الحمدللہ کئی دفعہ سورتوں کی ابتدا میں یہ بات ہو چکی ہے کہ بعض صورتیں جو ہیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں اور بعض مدنیہ کہلاتی ہیں. تو اس کے بہت اقوال ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ جو صورتیں یا آیات سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں سب مکی ہیں، وہ چاہے کسی جگہ بھی اتری.
اور اگر ہجرت کے بعد صورتیں اتری ہیں وہ چاہے جس جگہ اترے سب مدنی ہیں. تو اب دو باتیں یاد رکھ لیں کہ جو صورتیں مکی ہیں وہ ہجرت سے پہلے والی اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ مدنی. اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ سورت المرسلات جو ہے وہ مینا میں اتری ہے. مینا تو مکہ ہے، مینا تو حرم ہے. حدود حرم جو ہیں مینا اس میں شامل ہے، مزدلفہ بھی اس میں شامل ہے. عرفات سے جا کر وادی ارنا سے پہلے حدود حرم ختم ہوتی ہے. لیکن جو سورت مرسلات مینا میں اتری مدنی ہے اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد اتری. اسی طرح جیسے آیت مبارک ہے آیت اکمال و تتمیم الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفات میں اتری ہے لیکن مدنی. تو اس لیے بہرحال یہ ایک موٹی اصول یاد رکھنے کہ جو مکی ہیں وہ ہجرت سے پہلے ہیں اور جو صورت مدنی ہیں وہ ہجرت کے بعد. اسی طرح ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ جتنا مکی صورتیں ہوں گی ان میں اصول دین ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، عقیدہ ہے. یعنی میرے مدنی سرکار نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں گزارے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور ہر پیغمبر کو اللہ نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد دیتے ہیں. اللہ کی حکمتیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا فرما دی کہ حتیٰ کہ آپ ابھی یعنی اپنے جھولے میں تھے اور بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت عطا فرما دی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. لیکن باقی جتنے انبیاء ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد ملتی. اللہ کی حکمتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 40 سال میں انسان کا نشو و نما مکمل ہو جاتا ہے. یعنی اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اپنی انتہائی قوتوں میں پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے اس 40 کے عدد میں بڑی حکمتیں ہیں. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے 40 سال کا چلہ کرایا، 40 دن کا چلہ کرایا. تو وہ بھی 40 کا عدد ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے تو اللہ قیامت میں اس کو علماء میں شمار فرمائیں گے. اس لیے علماء نے الاربعین 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے اور آدمی علماء کی صف میں شمار ہو جائے. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے اور نماز با جماعت ہو اور 40 نمازیں پابندی سے ادا کرے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں. تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد. اللہ کی حکمتیں ہیں نا. ہمارا تو ایمان ہے نا. اب دیکھیں نا آپ طواف کے 3 چکر بھی تو ہو سکتے تھے لیکن 7 ہیں. صفا مروہ کے 2 بھی ہو سکتے تھے لیکن 7 ہیں. آسمان 6 بھی ہو سکتے تھے لیکن 7 ہیں.
زمینیں 5 بھی ہو سکتی تھی لیکن 7 ہیں. اور اسی طرح اللہ نہ کرے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. لہا 7 ابواب. اور ہر بندہ جو ہے وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو 7 اعضاء، 2 ہاتھ ہیں، 2 آپ کے پاؤں ہو گیا، 2 گھٹنے ہو گئے اور 1 چہرہ ہو گیا، 7 پہ سجدہ کرتا ہے. اگر ایک عضو بھی صحیح زمین پر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ میرے بہت سارے بھائیوں کو بڑی گندی عادت ہے کہ جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو پیچھے دونوں پاؤں اٹھاتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. ان دونوں پاؤں کا زمین پہ ہونا ضروری ہے، کبھی ان کو نہیں اٹھانا چاہیے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ تخلیق انسان کے جو مراحل ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ان میں 40 دن کا فرق ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد یہ تبدیلی آتی ہے. اور اسی چیزوں کو دیکھ کر شاید بعض علماء نے تبلیغ کے لیے بھی 40 دن کی محنت کرواتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئے، آدمی میں چینج آئے گا. کہ جب 40 دن اس کے نماز میں گزریں گے، تہجد میں گزریں گے، اشراق میں گزریں گے، عبادت میں گزریں گے، صالحین کی صحبت میں گزریں گے، حلال کھائے گا، سچ بولے گا، جھوٹ سے بچا ہوا ہوگا، رات دن دین کے فکر میں اور درد میں اور ایک دھن میں لگا ہوا ہوگا، تو لازم تبدیلی آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر حال میں پھر تبدیل کرتے ہیں. وہ بے حیائی سے حیا پہ آ جاتا ہے، بے دینی سے دین پہ آ جاتا ہے، بے نمازی ہے تو نمازی بن جاتا ہے، اور قرآن نہیں پڑھنے والا تو قرآن سے عشق ہو جاتا ہے، صحابہ سے عشق ہو جاتا ہے. تو اس لیے بزرگوں کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کیوں اختیار کی ہیں. تو اس میں لازمی بات ہے کہ اللہ تعالی لیکن جی جب آپ گھر چھوڑ دیں، معاشرہ چھوڑ دیں، اپنے ساتھیوں سے نکل جائیں، دوسرے ماحول میں چلے جائیں، اور پھر وہاں بھی ایک روٹین ہے آپ کی، آپ اس کے پابند ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، اب ہم نے بیٹھ کے کتاب پڑھنی ہے، اب ہم نے جا کے گھر گھر پہ دروازے پہ بلانا ہے، اب ہم نے آگے پھر کسی ساتھی نے آگ جلانی ہے، کسی نے روٹی پکانی ہے، مسجد میں قیام کرنا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی تبدیلی کا ذریعہ ہے. انقلاب آتا ہے اس کے اندر، اللہ تعالی اس کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتے. اسی طرح ایک دفعہ ایک جماعت جو ہے وہ کسی تقریباً میرے خیال میں یورپ کے کسی علاقے میں، بلیک پول کے علاقے میں وہ تھے، اور بڑی سردی کا دور تھا، جبکہ نقطہ انجماد سے بھی 10 درجے نیچے سردی تھی، اور وہاں کوئی ٹھکانا نہیں تھا، مسجدیں تو ہوتی نہیں. یہاں تو الحمدللہ مسجد دور سے دیکھ لیتے ہیں، وہاں مسجد ہو بھی تو مکان میں ہوتی ہے، کوئی مینار تو نہیں ہوتا. جب تک کوئی جاننے والا نہ ہو، بتانے والا نہ ہو تو کون بتائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کو سامنے ایک گرجا نظر آ گیا، عیسائیوں کا گرجا. انہوں نے کہا بھی اب سردی میں مرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، پادری کو شاید کوئی رحم آ جائے. وہ گئے اور پادری موجود تھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مسافر ہیں، رات گزارنی ہے، ٹھکانا کوئی نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ باہر تو ہم رہ نہیں سکتے، مر جائیں گے. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ مسافر ہیں، آپ مہمان ہیں، آپ آئیں. اس نے جا کر جو مہمان خانہ تھا یا جو کمرے بنے تھے وہ کھول دیے، چونکہ وہاں تو ہیٹنگ ہوتی ہے نا، سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں. تو ان کو اطمینان ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی تمہارے کھانے کا بندوبست کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، کھانے کا تو نہیں، ہمارے پاس کھانا ہے، ہم کھا لیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور ہم بس رات گزاریں گے، صبح کی نماز پڑھیں گے
اور جب اشراق سے فارغ ہو ہم چلے جائیں گے آپ کی. انہوں نے کہا میں تو رات اپنے گھر چلا جاؤں گا لیکن یہ چابی ہے اور آرام سے رہیں. اب سارے دوستوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی وہ پادری ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کافر ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے تو اس کے لیے دعا کرو. تو وہ تہجد پڑھ کے سارے دعا میں لگ گئے کہ یا اللہ اس نے دروازہ کھولا ہے، اس کے دل کا دروازہ بھی اسلام کے لیے کھول دو. تمہارے آگے کیا مشکل ہے؟ آپ مقلب القلوب ہے. وہ صبح کو آیا تو دیکھا کہ بھائی وہ لوگ سارے سجدے میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور میرے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. خیر نماز سے فارغ ہوئے، اجازت مانگی. انہوں نے کہا بھائی تم میرے لیے، انہوں نے کہا بھائی آپ نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، آپ کے لیے ہم دعا نہ مانگیں تو اور کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا اسی علاقے میں ہم 3 دن رہیں گے. انہوں نے کہا ہر رات یہاں آ جایا کرو، اپنا کام کرو. 3 دن کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. مسلمان ہو گئے. اللہ نے اس کا سینہ بھی کھول دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالی کی احکام ہے، حکمت ہے. تو بہرحال آپ کو نبوت ملی تو 13 سال تک حضور پاک نے کوئی مسئلہ نہیں ماں سوا اصول دین کے، توحید، رسالت، قیامت. اس لیے جتنی صورتیں ہیں ان میں اصول دین ہیں جو مکی صورتیں یعنی احکام نہیں ہیں. احکام جتنے ہیں وہ مدینہ منورہ جانے کے بعد آئے. نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، میراث کے احکام ہیں، غنیمت کے احکام ہیں، معاشرت کے احکام ہیں، معاملات کے احکام ہیں. وہ سارے جو ہے مدینہ منورہ کی زندگی میں اترے. تو یاد رکھیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے یہ بھی بالاتفاق مدنی سورت. اور آپ دیکھیں کہ سورت بقرہ اور آل عمران پہ نظر ڈالیں تو ان کا آپس میں یعنی مضامین میں اتحاد لگتا ہے کہ اس میں اصول پر بحث ہے. فروعی مسائل جو ہے وہ ضمنی طور پر آئے. اصل جتنے اصولی مسائل تھے یعنی اللہ کی توحید، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، شرک کا رد، حضور پاک کی رسالت، تمام انبیاء کی نبوت و رسالت، قیامت، حشر، نشر، سارے مضامین آپس میں ملتے ہیں. یعنی ان 2 صورتوں کے مضامین میں گویا اتحاد ہے کہ اصول زیادہ ہیں، فروعی مسائل ضمنی طور پہ. اور اس کے بعد جب آپ آگے آئیں گے سورۃ النساء اور مائدہ میں تو ان کے اندر بھی اتحاد نظر آئے گا کہ ان کے اندر احکام ہیں، فروعی مسائل زیادہ ہیں اور اصول ضمنی طور پہ ذکر کیے گئے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران میں بھی اتحاد مضامین ہے لیکن اصول کا ذکر زیادہ ہے اور فروع ضمنی طور پہ. اور سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں جو احکام ہیں، عورتوں کے احکام آ گئے، معاشرت کے احکام آ گئے، معاملات کے احکام آ گئے، معاہدے آ گئے، عقود آ گئے. تو ان میں فروعات کا زیادہ بیان ہے اور اصول ضمنی طور پر. اور سورۃ المائدہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہیں اور ایک صحابی بھی روایت فرماتے ہیں کہ کان علی ناقتہ عذبا، حضور عذبا اونٹنی پہ سوار تھے. حضور کی اونٹنیاں جو تھیں ان کے بھی نام تھے، جیسے قصوہ حضور کی اونٹنی کا نام تھا، اسی طرح عذبا حضور کی اونٹنی کا نام تھا. اور حضور اس میں سوار تھے اور سورۃ مائدہ نازل ہونا شروع ہوئی. تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ بوجھ برداشت نہ کر سکی اور اس طرح میں آ گئی، آخر حضور اتر آئے. یاد رکھیں کہ قرآن جب اترتا تھا نا
ایک یاد رکھیں، ایک بوجھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے حصی بوجھ یہ ہے کسی آدمی کے سر پہ ایک من رکھ دو، کوئی چیز گندم رکھ دو، کچھ رکھ دو، یہ بوجھ ہے۔ ایک ہوتا ہے معنوی بوجھ، ہوتا ہے کہ ظاہری تو نہیں لیکن اللہ کے کلام کی عظمت کا بوجھ ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ثقل ہوتا تھا وحی کا کہ شدید سردی کی رات ہوتی تھی، حضور کا پسینہ آ جاتا تھا چہرے پہ، آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا اور آپ اپنے پسینے کو ہٹا رہے ہوتے تھے حالانکہ سردیوں کی رات ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت زید صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا اور حضور نے اپنی ران مبارک جو ہے میری ران پر رکھی ہوئی تھی۔ حضور پاک بے تکلف تھے، صحابہ سے محبت تھی، کان اکلہم تکلفا، کٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے، کٹھے بیٹھ کے ایک ہی پیالے میں پانی پیتے تھے، ایک ہی پیالے میں کٹھے بیٹھ کے سالن ہوتا تھا، جو چیز اس وقت اللہ نصیب فرماتے تھے، کبھی سرکہ آ گیا، کبھی زیتون آ گیا، بس یہ تو اس وقت یعنی سالن، کبھی کبھی اللہ ان کو بھی گوشت بھی عطا فرما دیتے تھے، تو مل کے کھاتے تھے حضور، سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے۔ کان اکلہم تکلفا، کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا جیسے دنیا داری کے بادشاہوں میں تکلف ہوتے ہیں، دربار ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں کہ کھڑے رہیں اور سامنے بالکل بیٹھنے کی جرت نہ کریں، اور بیٹھے تو بڑے ادب سے دو رنگ ہو کے دور بیٹھے، حضور پاک بالکل صاحب اکٹھے بٹھا لیتے اور کبھی کبھی ان پہ ہاتھ رکھ لیتے، کبھی قریب بیٹھا ہوتا تو اپنی ٹانگ مبارک بھی رکھ لیتے، تو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پہ وحی نازل ہوا تو وحی کا اتنا بوجھ تھا، کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لیکن میں ہلا بھی نہیں سکتا تھا، حضور کے سامنے بے ادبی بھی تو نہیں کر سکتا تھا، میں نے بڑی مشقت سے برداشت کیا، لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے قرآن کا اتنا بوجھ ہے، اتنا ثقل ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ثقل جو ہے یہ معنوی ثقل ہوتا ہے، یہ حصی ثقل نہیں ہوتا، یہ معنوی ثقل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے انسان کے دل میں، طلباء کے دل میں استاذ کا ایک مقام ہوتا ہے، استاد مدرسے میں آئے سارے بادب ہو کے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ جو پولیس سے بھی نہ ڈریں، کسی بڑے سے بھی نہ ڈریں، لیکن استاد کو دیکھے سارے بالکل چپ، معلوم ہوتا ہے ان بیچاروں کی زبان بھی نہیں ہلی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایک عظمت ہوتی ہے استاد کی، ایک ادب ہوتا ہے استاد کا، ان کے دلوں کے اس احترام کی وجہ سے، اور یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اونٹنی جو ہے وہ کانپ رہی تھی، حضور اتر آئے اونٹنی سے۔ اور یاد رکھیں اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر صلح کے بعد جا رہے تھے تو اس وقت یہ صورت مبارک اتری ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے ہیں تو یہ صورت اتری ہے۔ تو اب 3 روایتیں ہو گئیں۔ ایک روایت مبارک میں ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری ہے جب حضور حج پہ تشریف لائے، اور وہ حضور کا پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے۔ فرض ہونے کے بعد حضور پاک نے صرف ایک حج فرمایا ہے، وہی آپ کا اول حج ہے، وہی آخر حج ہے، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری ہے، اور اسی بات کو بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی۔ حضرت جبیر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یا جبیر خیال رکھنا، سورۃ المائدہ جو ہے اللہ نے اپنے نبی پہ اتاری ہے اور وہ آخری سورت ہے، اس کے بعد تو حضور صرف 80 دن زندہ رہے ہیں، پھر وفات رسول اللہ ہے، چونکہ حج کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ فوت ہو گئے، تو اس لیے فرمایا کہ آخر سورت نزلت، یہ آخری سورت ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، اور اس میں اللہ نے حلال و حرام کے احکام بیان کیے ہیں، وَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا، تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نسخ نہیں، یعنی بالکل یہ آخری حکم ہے۔ آخری حکم نسخ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب اس کے بعد کوئی حکم آیا ہو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سفر حدیبیہ میں اترا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ سفر فتح مکہ میں اترا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ سفر حجۃ الوداع میں اترا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد آیات اتری ہیں، لیکن اور کوئی صورت نہیں اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا کہ یہ ان صورتوں میں ہے جو حضور کی آخری زندگی کے نزول کی صورتیں ہیں۔ ویسے تو آپ پر جو بعد میں آیتیں اتری ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، اسی طرح واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، تو یوم ترجعون، تو وہ آخری آیت ہے۔ تو یہ آخری تو نہیں ہے، لیکن اواخر اس کے بعد کوئی کامل صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ سورت مدنیہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے عقود کا۔ عقود کا معنی جو ہے عقد۔ عقد کا معنی دو بندے جو آپس میں کوئی عہد کریں، معاہدہ کریں، اس کو عقد بھی کہتے ہیں، اس کو عہد بھی کہتے ہیں، معاہدہ بھی کہتے ہیں، معاقدہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی عقد کرو تو پھر وفا کرو۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر وعدہ کرو تو پورا کیا کرو تاکہ قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور میرے مدنی پاک نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اگر وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر کوئی چیز امانت رکھو تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اذا خاصم فجر، اگر کسی بندے سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے، گندی زبان استعمال کرے، کیونکہ مومن کبھی گندی زبان استعمال نہیں کرتا۔ المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، حضور نے فرمایا مومن کبھی کسی کو لعنت نہیں کرتا، کبھی فحش گوئی نہیں کرتا، کبھی گندی حقیر بات زبان سے نہیں نکالتا ہے۔ مومن کے زبان سے جب بھی نکلے گا تو کلمہ خیر نکلے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو عہد کرو یا عقد کرو اس کو پورا کرو۔ اب یاد رکھیں کہ عقد جو ہیں یہ تین قسم ہوتے ہیں۔ ایک عقد تو ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان کہ ہم نے اقرار کیا لست بربکم قالوا بلا، جب ہم ایمان لے آئے ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم نے عہد کر دیا کہ یا اللہ تیرے ہر حکم پہ ہم چلیں گے، ہر حال میں تیری اطاعت ہوگی۔ اسلام کا معنی یہی ہوتا ہے نا، الاستسلام، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، کہ اب جو ہمارا اللہ سے عقد ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نماز پورا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے روزہ پورا کرو، اللہ نے حکم دیا استطاعت والے پہ زکات پورا کرو، تو جو عقد بندے اور خدا کے درمیان میں ہے پورے کرو، یہ بھی عقد ہے۔ اچھا، ایک عقد ہوتا ہے بندے کا اپنے ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، یہ دوسری قسم ہے، یاد رکھو۔ ایک عقد کیا ہوتا ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اور ایک عقد ہوتا ہے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ۔ کیا مانا؟ میں نے منت مان لی، تو اب منت مانی ہے تو پھر پوری کرو۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا کہ منت مانو،
لیکن جب تم نے مان لی ہے تو تم نے اپنے اوپر خود لازم کر دیا ہے، تو اوفے میں نظر کب اپنی نظر پوری کرو، وفا کرو۔ تو اس لیے آدمی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن وہ خود اپنے اوپر لگا دیتا ہے۔ تو یہ بھی عقد ہے، اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے منت مانی ہے تو پہلے تو ماننی نہیں چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ منت سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ ایسے تو آدمی خرچ نہیں کرتا نا، منت مان بیٹھے تو پھنس گیا نا، پھر اس کو دینا پڑتا ہے بیچارے کو، ورنہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے منت مانو نہ مانو وہ تو ہوگا ہی ہوگا نا، حسن ہی کیا ہے۔ اور اگر آپ نے مان لی ہے تو آپ پوری کرو، کیونکہ مسلمان کا قاعدہ یہ ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یہ دو قسم کے عقد ہو گئے، اور ایک تیسرا عقد ہوتا ہے، تیسری قسم بندے کا بندے سے عقد ہوتا ہے۔ پہلا عقد کیا تھا؟ بندے کا اللہ سے عقد ہے، دوسرا اپنی ذات سے عقد ہے، اور تیسرا دو بندوں کے درمیان میں عقد ہے۔ اچھا، یہ دو بندوں کے درمیان جو عقد ہے یہ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے، قوموں کا بھی ہوتا ہے، ملکوں کا بھی ہوتا ہے، بین الاقوامی لیول پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم نے عقد کیا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اتنا عرصہ جو ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ایک عقد تھا۔ حضور پاک نے بھی معاہدہ کیا جیسے مشرکین مکہ سے کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو یہ معاہدے ہو سکتے ہیں، کافروں سے بھی ہو سکتے ہیں، مشرکوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور حضور پاک نے مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کے نام سے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے۔ یہ تو آج کل ہمارے ہاں ایک ضد ہے نا جی، بس وہ ہر آدمی جو ایک نظریہ بنا لیتا ہے اسی پہ پکا ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کی بات نہیں سنتا ہو۔ اب یہ ہے کہ جی معاہدہ تھا روم کے ساتھ کہ اتنے عرصے تک نہ ہم چڑھائی کریں گے نہ آپ لڑائی کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال میں آ گیا کہ بھائی ہمارا یہ معاہدہ جو ہے یہ ہے یکم رجب 1434 سال ہے، یعنی یکم رجب تک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوجیں جو ہے پہلے بھیج دیتے ہیں جمادی الثانی میں، وہ روم کے بارڈر کے قریب ہماری فوج جو ہے وہ چلی جائے گی، ہمارا ملک ہے اس میں تو ہم آ جا سکتے ہیں نا، وہ ہمیں منع نہیں کر سکتے، ہم ان کے ملک میں تو نہیں جا رہے، اپنے ملک کے اندر لیکن اپنی پوری قوت اور طاقت جو ہے بارڈر پہ لے آئیں گے، اور جب یہ کم رجب ہو جائے گی تو معاہدہ ختم ہو گیا، تو اس پر ہم چڑھائی کر دیں گے، تو ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی، دشمن تو تیار نہیں ہوگا نا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے نقل و حرکت شروع کی، تو ایک صحابی آئے، گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑا بھی دوڑا رہے تھے اور کہتے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، اسلام کہتا ہے وفا کرو، دھوکہ نہ دو۔ حضرت امیر معاویہ نے بلا لیا، ابھی صحابی ہے حضور کا، انہوں نے کہا کیا بات نے معاہدہ دھوکہ تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیا دھوکہ نہیں ہے کہ جب معاہدہ ختم ہو رات کو ختم ہو صبح چڑھائی کر دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لازمی بات ہے کہ ایک دوسرے کو بتانا پڑے گا کہ بھی اب آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہے، آگے معاہدہ ریڈیو کرو گے، تجدید کرو گے یا نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے ٹھیک ہے، اب تم بھی آزاد ہم بھی آزاد، پھر تم بھی تیاری کرو وہ بھی تیاری کرو۔ یہ اچانک حملہ کر دینا چاہیے، یہ تو غدر ہے، یہ تو خیانت ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا ٹھیک، اگر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو عقود جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے عقود ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نکاح کرتے ہو یہ بھی عقد ہے نا، یہ عقد قران ہے نا کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں عقد ہو رہا ہے، تو یہ بھی عقد ہے۔ اور یہ جتنے عقود ہیں وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، یا عقود نکاح ہوں، یا اور عقود ہوں، ان سب کے بارے میں جو ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے
کہ عقد کیا ہے تو پھر ہر حال میں عقد کو پورا کرو. اسی لیے بعض علماء جب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو جہاں اور آیتیں پڑھتے ہیں وہاں یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عقد کر رہے ہو تو پھر وفا کرو. اسی طرح وہ بعض اوقات یہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو. یہ نہیں ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے تو ابھی لکھوا دو گے جی 10 لاکھ حق المہر دوں گا، میں جناب اتنی بڑی کوٹھی دوں گا، اور بعد میں کہ وہ تو جی یہ ناک رکھنے کے لیے لوگوں کو ہم نے دکھانا تھا، دینا تھوڑا ہے. تو ہم نے تو یہ حرام ہے. حتیٰ کہ بعض فقہا کہتے ہیں اگر تم نے حق المہر لکھا ہے تو ملنے سے پہلے ادا کرو. ہاں اگر بیوی تمہیں خود مؤجل کی اجازت دیتی ہے کہ بعد میں دے دینا تو تم بعد میں دے سکتے ہو، ورنہ یہ ہے افضل یہ ہے اعلیٰ یہ ہے کہ حق المہر جو ہے وہ آدمی کے میاں بیوی کے ملنے سے بھی پہلے ادا کیا جائے. اور وہ حق المہر جو ہے وہ حق عورت کا ہوتا ہے، نہ اس کے باپ کا، نہ ماں کا، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا. تو اس آیت میں اللہ نے ہمیں عقود پر پابند رہنے کی ہدایت فرمائی ہے. واللہ اعلم. بہرحال میرا بھائی آپ 20 دن کے لیے آئے ہیں یا آپ جتنے دن کے لیے آئے، اگر آپ نے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں 15 دن رہنا ہے پھر نماز پوری پڑھو. اور اگر 10 دن ادھر ہیں، 10 دن ادھر ہیں، 5 دن ادھر ہیں، 10 دن ادھر ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں، پھر آپ نماز سفر والی پڑھیں گے حنفی مسلک کے بارے میں. بعض علماء فرماتے ہیں 3 دن کی بھی نیت ہو قیام کی تو آدمی مقیم ہو جاتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ حضور پاک جب حج میں تشریف لائے ہیں تو آپ 4 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے ہیں، پھر 8 کو آپ مینا تشریف لے گئے اور 14 کو آپ واپس تشریف لے گئے تو آپ نماز قصر پڑھتے رہے. تو اگر 3 دن سے بھی آدمی مقیم ہو جاتا تو حضور نے تو یہاں سے 4 کو بعد 8 کو ملا گئے ہیں تو مقیم ہو جاتے، لیکن آپ نے نماز قصر پڑھی. حج کیا ہے تمتع، لیکن میں نے قربانی نہیں کی، 10 سال ہو گئے. ماشاءاللہ جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے، تھوڑا اور بھی وقت گزار لیتے جان چھوٹ جاتی نا. بہرحال جناب اب ایک دم کی بکری جرمانے کی اور ایک تمتع کی، اب 2 ادا کریں اور توبہ بھی کریں. اتنی غفلت اللہ کے معاملے میں. بھائی اگر قرآن کے حفظ کا وظیفہ جو میں نے عرض کیا تھا، میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ حدیث میں ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن حدیث ہے. یہ تھوڑا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہو اس کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا جائے، اللہ معاف کرے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ فضائل اعمال کے اندر تمام محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے. عقیدے میں یا احکام میں حجت نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ضعیف حدیث ضعیف ہے جی ضعیف ہے جی ضعیف ہے، کیا مانا ضعیف ہے. اور بعض اوقات ضعف سند میں ہوتا ہے اور دوسری سند اس کی قوی موجود ہوتی ہے. تو بہرحال وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس آدمی کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں قرآن لے کے پڑھ لے بس، اور تو کوئی حل نہیں ہے نا. نفل نماز ہے، کوئی فرض نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے. کعبہ شریف کو اول کس نے بنایا؟ اللہ کے حکم سے بنا، پھر ملائکہ نے بنایا. سب سے پہلا طواف ملائکہ نے کیا ہے، انسانوں میں آدم نے کیا ہے. کہتے جی کہ اگر گھر میں بکری یا مرغی وغیرہ ذبح کرنی ہو تو عورت ذبح کر سکتی ہے، اور خامد کو ذبح کر سکتی ہے تو مرغی نہیں کر سکتی. یار عقل کی بات کرو. آج کل کی عورتیں تو روز خامد کو ذبح کر رہی ہیں.
خدا کے بندے عورت کیوں نہ ذبح کرے؟ وجہ کیا ہے کہ ذبح نہ کرے؟ وہ بھی انسان ہے، ذبح کرے، بالکل ذبح کرے۔ اگر ڈرائیور آدمی ہیں جو مدینہ منورہ روز جاتے ہیں یا 2 دن، ان کے لیے عمرہ ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو ڈپٹی میں جانا پڑا اس کے لیے بھی ضروری نہیں۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد یعنی طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے، سر مڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد خیال آیا، پھر احرام پہن کے سر مڈا لیا، ٹھیک ہو گیا، 2-4 ریال ویسے خیرات کر دو، ورنہ کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ایک آدمی بردم واجب ہو گیا ہے، اس کا گوشت رشتہ داروں کو دے دے یا جتنے لے جائے، بالکل ناجائز ہے۔ فقراء مکہ پہ تقسیم ہوگا، مکے کے غریبوں پر، اور خود بھی نہیں کھائے گا، رشتہ داروں کو بھی نہیں کھلائے گا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے طواف کیا ہے، اپنی طرف سے ہم مکمل احتیاط کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نیت کو جانتے ہیں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں، ہم نے عمدن تو نہیں لگایا ہے۔ اگر اتفاقاً ایسا ہوا ہے تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اپنی نیت سے نہ لگاؤ۔ اگر ایک آدمی کو قطروں کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو میرا بھائی اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا مانا؟ عصر کی نماز کو وضو کیا ہے، اب اسی وضو سے قطرے چاہے آتے بھی رہیں، طواف کرے، نماز پڑھے، کچھ کرے، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرے، اور نیچے صاف آتے اپنا انڈر ویئر یا کوئی چیز رکھے تاکہ قطرے حرم میں یا مسجد میں تو نہ گرے نا، احتیاط تو رکھیں۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، پھر جمعہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جمعہ پڑھنے کے بعد باقی چکر لگائے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر کیا یہ تو نہیں کہ وہ صفا دوڑتا ہے جمعہ چھوڑ دے، یا نماز کھڑی ہو جائے نماز چھوڑ دے، صفا چکر، بالکل اچھا کیا اس نے، جمعہ پڑھا، فارغ ہوا، بعد میں دوڑ لیا۔ ہم مکہ میں رہتے ہیں، 6 آدمی ہیں، 6 مسکین ہیں، 3 بندوں میں دم پڑ گیا ہے، مسکین ہے، 10 روزے رکھ لو، ضروری بکری بھرنی ہے، نہ بھرو، بس بات ختم ہو گئی۔ غریب ہے، مسکین ہے، کہاں سے 400 ریال لائے گا؟ 3 آدمی ان کا تو 1200 ریال ہو جائے گا، اس لیے آرام سے 10 روزے رکھ لو، 1-1 کر کے 2-2 کر کے روزے رکھ لینا۔ صلاۃ الجنازہ جو ہے اس میں اگر ایک سلام پھیرا جائے، دیکھیں جی کوئی بھی نماز ہو، ایک سلام سے نماز پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے حنابلہ رحمہم اللہ تعالی باقی نمازوں میں 2 سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں 1 پھیرتے ہیں کہ چلو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، لیکن احناف کے نزدیک جنازے میں بھی 2 سلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اجر زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ایک نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى، تو ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو اگر ہم 2 سلام کہیں گے تو ثواب 2 سلام کا ملے گا۔
تو ان کے نزدیک 2 سلام ہیں اور حنابلہ کے نزدیک 1 ہے. اور یہ کوئی فرض کا مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی والا مسئلہ، یہ اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے. یعنی حنفی مسلک میں 2 طرف سلام افضل ہے، ان کے نزدیک 1 طرف افضل ہے. کوئی حرج نہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ آدمی ایک دوسرے سے لڑائی کرے، جھگڑے کرے. کہتے جی میں آپ کے والد نے آپ کو تیار کیا، دعا کریں اللہ ہماری اولاد میں بھی ایسی صلاحیتیں پیدا فرما دے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھ سکے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. الحمدللہ میرا ایک ہی لڑکا، میں بھی اپنے ماں باپ کا ایک ہی تھا اور میرا بھی ایک ہی لڑکا ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے میں مکے میں پیدا ہوا، میرا بیٹا عرفات میں پیدا ہوا، تو وہ بھی عالم ہے الحمدللہ. دعا کرو. ادھر آ بھی رہا، ابھی وہ بلوچ خان ہے نا، اپنی بلوچکی میں ہے، تو پگڑی بدلنے کی دیر ہے. ویسے تو عالم ہے وہ ماشاءاللہ، یہ نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، کلیت شریعہ کا فارغ ہے، عالم ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا خطیب ہے. اگر کبھی اپنے ملک میں جاتا ہے تو جمعہ درس وغیرہ کرتا ہے، لیکن ابھی ادھر پوری طرح نہیں آ رہا. اللہ قادر ہے. اللہ کو آپ دعا کریں گے تو گاڑی چل پڑے گی. سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو 1 لاکھ حج، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تم نے خود سنا ہے کسی سے. اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آتا ہے، 7 دن رہتا ہے یا جتنا بھی رہتا ہے، اس کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی نہ کرے کوئی گناہ نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ جب جائے طواف الوداع کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے پھر زندگی ہوگی نہیں ہوگی، آئیں گے نہیں آئیں گے. لیکن واجب نہیں ہے، نہیں کرے گا تو جرمانہ نہیں ہوگا. حج میں اگر طواف الوداع نہیں کرے گا دم پڑ جائے گا. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں طفل بولتے ہیں کبھی اتوا. بھائی اللہ کے بندے آپ اس چکر میں بھی نہ پڑیں. جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت ہے، اور دعا جو کرتے ہو وہ سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے. ذکرنا و انثانا، تو بس وہی دعا کرنی سب کے لیے ہو گئی. باقی پتہ لگ جائے تو کہہ سکتے اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا و شافعا و مشفعا. لیکن نہ پتہ ہو تو کوئی بات نہیں. نماز شب معراج سے فرض ہوا، شب معراج ہجرت سے پہلے ہے، فرض پہلے ہوا، لیکن احکام اور ترتیب جو ہے وہ تو مدینے میں آئی نا. ایک ہے فرض ہونا، فرضیت تو ہو گئی، لیکن بھی کیسے نماز پڑھنی ہے، فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی اور فطر کی کتنی، یہ ساری ترتیب مدینے میں آئی ہے. پہلا جمعہ بھی حضور نے مدینے میں پڑھا ہے. آپ مسجد قباء سے تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد بنی اوف میں آپ نے سب سے پہلا جمعہ ادا کیا. میری والدہ بوڑھی ہیں، مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی لیکن عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی. عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. کیوں؟ کس نے کہا تھا بوڑھی کو کہ جا کے نیت کرو؟ کیا ہے تو وہی بات ہو گئی نا کہ اپنے ساتھ خود وعدہ کیا، گلے پڑ گیا نا، اب پورا کرو. اس کو جناب لے جاؤ، دوبارہ نیت کراؤ، عمرہ کراؤ ویل چیئر پہ بٹھا کے. تم تو بوڑھے نہیں ہو نا، والدہ بوڑھی ہے نا، تمہیں کون سی مہندی لگی ہوئی ہے؟ تم ان کا عمرہ پورا کراؤ اور ایک دم بھی ادا کرو. یہ عمرہ مذاق نہیں ہوتا کہ جب چاہو باندھ لو جب چاہو چھوڑ دو. حضور پاک نے حج میں قصر پڑھی ہے، آپ نے مکے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مینا عرفات میں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے. اسی لیے بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ حاجی چاہے کوئی ہو اس کے لیے نماز قصر ہے. وہ مینا میں بھی 2 رکعت پڑھے اور عرفات میں بھی 2 رکعت پڑھے.
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور تو مدینے سے آئے تھے اللہ کے بندے، آپ تو مسافر تھے، اب بھی کوئی مدینے سے آئے تو 2 پڑھے، جدے سے آئے تو 2 پڑھے، ان کے لیے تو مسئلہ وہی ہے کہ وہ مسافر ہیں۔ حضور تو 4 کو پہنچے مکے میں اور 14 کو چلے گئے، 10 دن کا تو سارا قیام ہے، اور اسی میں آپ مینا بھی تشریف لے گئے، عرفات بھی تشریف لے گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو بہرحال جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، حنفی ہو اور مکے کا مقیم ہو، ورنہ حاجی ہے وہ تو مسافر ہے، آئے گا اپنے ملک سے 4 دن رہے گا، مدینہ شریف چلا جائے گا، مدینہ شریف 10 دن رہے گا، واپس رکھ کے آئے گا، 4 دن کے بعد مینا چلا جائے گا، وہ تو ویسے ہی مسافر ہوتا ہے، اس کو جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دمام سے آئے ہیں، صبح کی نماز کے بعد عمرہ کیا، ٹک لگائے ہیں، بال بھی کٹواؤ، ایک دم بھی ادا کرو، ٹک لگانے سے عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنے بالوں کا اتنا فکر ہے تو عمرہ نہ کیا کرے، اگر عمرہ کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور حضور پاک نے جتنے دفعہ عمرہ کیا سر پہ اسٹا پھروایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 دفعہ بال کٹوائے اور وہ بھی سارے سر کے بال کٹائے، یہ نہیں ہے کہ 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے، اس طرح دم پڑ جاتا ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 بال بھی کٹ جائیں تو دم نہیں پڑے گی، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے اور سارے سر کے بال کٹوائے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا کرے گا تو دم نہیں پڑے گی، یعنی جرمانے سے بچ جائے گا، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، بات کو سمجھا کرے۔ تو بہرحال اللہ نے توفیق دی ہے، محنت کی ہے، تو اب مکے میں ہو بال بھی کٹوا لو اور ایک دم جب اللہ توفیق دے تو ادا کر دے، وہ بھی مکے میں دینی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ اپنا رحم نازل فرما، رحمت نازل فرما، عذاب رفع فرما، امن قائم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وہم حوزة الدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک۔